دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی۔ آج کے پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کیا طرز عمل اختیار کیا ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے بیان داغا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کسی ترنگ میں یہ فرما دیا کہ عمران خان ہی کی طرح نواز شریف بھی سلیکٹڈ تھے یا ہیں، تو اس پر ظاہر ہے سب سے زیادہ امکان یہی تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی۔ ریئیکشن تو ہوا، لیکن ریئیکشن زیادہ سوبر، عاقلانہ اور سمجھدارانہ ہوا۔ جس کسی نے یہ بیان پلان کیا تھا، شاید ان کی وہ کوشش ناکام ہو گئی، اس لیے کہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کی یوٹیلیٹی یہی تھی۔ اگر مسلم لیگ نون کے سٹالورٹس جو ہیں وہ ایک کورس کی صورت میں اس کا جواب دیتے، ایک ادھر سے بولتا ایک ادھر سے بولتا، ایک دائیں سے ایک بائیں سے، وہ گویا ایک آل آؤٹ الفاظ کی جنگ شروع ہو جاتی پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں۔ اور یہ سین جو ہے یقیناً موجودہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے ان کے لیے، اور جو ان کے مینٹورز ہیں، جو ان کے سلیکٹرز ہیں اپنا سومنات والے، تو وہ ان کے لیے بڑی تشفی کا، تسلی کا اور انجوائمنٹ کا باعث ہوتا۔ لیکن مسلم لیگ نون کے لیڈران جو ہیں انہوں نے زیادہ بہتر اور عاقلانہ رویہ اپنایا ہے، زیادہ میچورٹی کا ثبوت دیا ہے اور سنجیدگی کا۔ انہوں نے بجائے یہ کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کے معذرت جواب، یعنی کہ حملے کا براہ راست جواب دیتے اسی انداز میں میڈیا میں، انہوں نے جو چینل اپنایا وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد محترم جناب آصف علی زرداری تک اپنی جو ناراضگی ہے یا اپنا جو شکوہ شکایت ہے وہ پہنچایا کہ یہ مناسب موقع نہیں ہے اس قسم کی آویزش کا، اس قسم کی باہم دست و گریبان ہونے کا۔ تو یہ یعنی کہیں بہتر رویہ ہے، ویسے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا سیاست دانوں سے، اس لیے کہ بعض اوقات ان کی بیسٹ ایفرٹ کے باوجود بھی کوئی بغل بچہ ادھر سے بول پڑتا ہے، کوئی ادھر سے بول پڑتا ہے۔ اگر کسی نے یہ بیان یعنی پلان کر کے بیان دلوایا ہے بلاول صاحب سے، یا بلاول صاحب کی اپنی پلاننگ تھی، تو اگر کوئی فس کریٹ کرنا چاہے تو زیادہ اس کے لیے منظم طریقہ یہ ہے کہ پھر دوسری طرف بھی ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا جو اس کورس کو ٹیک اپ کر لیتا، وہ تاکہ یہ آگ بجھائے نہ بجھتی، بھڑکتی جاتی۔ لیکن بہرحال مسلم لیگ نون نے زیادہ موجودہ صورتحال میں جو ہے بہتر رویہ اپنایا ہے کہ شکایت بھی کی ہے اور مناسب انداز سے کی ہے، جس طرح کرنی چاہیے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہمارا کام ایک دوسرے کی گریبان کھینچنا نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ یعنی فوکس رکھیں جو اہل سومنات ہیں اور ان کے جو مریدین ہیں۔ تو اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں ایک اور بھی یعنی اینگل ہے نا، ڈیفرنٹ اینگلز ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کیوں بیان دیا ایسا۔ ایک تو یہ ہے کہ بس اسی رو میں، یعنی جب میڈیا والوں نے پوچھا تو بس شاید انہوں نے کوئی بہت زیادہ سوچا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا ہوں، کہ موجودہ صورتحال میں یہ بات کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے اس مومنٹم میں، اس روانی میں یہ بات کہہ دی ہے۔ اور دوسرا یعنی اس کا پہلو یا ایک اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کی ہے۔ اگر روانی میں کی ہے تو ظاہر ہے یہ امکان موجود رہتا ہے کہ سیاست میں ظاہر ہے پھر خاص طور پر میڈیا والے بھی بڑے استاد ہوتے ہیں۔ بلاول ظاہر ہے جوان آدمی ہے، 32 سالہ جوان ہو تو پھر بعض اوقات ایسی بے احتیاطی ہو سکتی ہے۔
لیکن ان کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے اور ان کی جو گرومنگ زرداری صاحب نے کی ہے اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ امکان کم ہے، یعنی ان میں ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کہ مینج کیسے یا ہینڈل کیسے کرتے ہیں، میڈیا کو فیس کیسے کرتے ہیں، کہ میڈیا کی تمام چاہت کے باوجود ان کی وقت پر نہیں کھیلتے، وہ جو آپ کے منہ سے اگلوانا چاہیں وہ نہیں اگلا جاتا، بلکہ اپنی مرضی سے بات اپنی یعنی پلان کے حساب سے کی جاتی۔ تو اگر انہوں نے پلاننگ سے یہ کی ہے تو اس کی کیوں کی ہے؟ یعنی اس کے دو امکانات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہی بات کہ وہ جو سومناتھ والے ہیں کہیں وہاں پر تھوڑی بہت سپیس پیدا کرنے کے لیے، اور یہ سیاست میں ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی انہونی یا عجب بات نہیں ہے اگر یہ انہوں نے اس حوالے سے کیا ہو۔ ظاہر ہے انہیں بھی نیب وغیرہ جو ہے وہ ظاہر تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک اینگل اس کا یہ بھی ہے کہ انہی کے بغل بچے یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ کسی حد تک یعنی کوئی ورکنگ معاملہ ہو جائے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ حکومت کے کئی مسائل ہیں جن پر فیڈرل حکومت جو ہے وہ گویا بیٹھی ہوئی ہے، وہ حل نہیں کرنے دیتی، ٹیز کرتی رہتی ہے۔ مثلا پولیس وغیرہ آئی جی کے مسائل ہیں، فنڈز کے مسائل ہیں، اور اسی طرح کی صورتحال۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ بلاول صاحب نے اتنا گہرائی سے سوچا ہو، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اینگل ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بیان اس لیے دیا ہے، اور خاص طور پر پنجاب کے کیپٹل میں لاہور میں کھڑے ہو کر، کہ وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا کیونکہ گڑھ ہے پنجاب، اگر کسی نے یہاں سپیس کریٹ کرنی ہے، اپنے لیے کوئی جگہ بنانی ہے، تو ٹیک آن کرنے پڑے گا مسلم لیگ نون کو، کہ ان سے لڑیں گے اور لوگوں کو اس بات پر قائل کریں گے کہ ان میں یہ نقائص اور ہم میں یہ خوبیاں ہیں، تو ظاہر ہے پنجاب میں کوئی تھیوریٹیکلی کوئی ڈنٹ پڑنے کا چانس ہے۔ تو شاید اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو گویا پاپولرائز کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا ہے تو بڑی ہاف بیکڈ اور بڑی عاجلانہ یا طفلانہ یہ سوچ ہے، اس لیے کہ محض اس طرح کی بیان بازی سے سمپلی گریبان دوسرے کا پکڑنے سے مقبولیت نہیں ملتی، اس کے لیے بڑی جو ہے جان لڑانی پڑتی ہے۔ اور اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو دیکھیں بھٹو مرحوم کے دور میں پنجاب میں حکومت پیپلز پارٹی کی بنی ہے ایکسکلوسیو، اس کے بعد آج تک نہیں بنی، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس پر پیپلز پارٹی کو زیادہ گہرائی سے سوچنا چاہیے۔ یعنی دیکھ لیں کہ بھٹو صاحب جب ان کا اقتدار الٹا گیا 77 میں، اس کے بعد کچھ عرصہ تو ظاہر ولڈرنس رہی پوری، یعنی مارشل لا وغیرہ رہا۔ جب وہ پولیٹیکل صورتحال جو ہے وہ ری انسٹیٹ ہوئی یا ریزیوم ہوئی، تو اس وقت یعنی جو مکینکس ہے پولیٹکس کی وہ بدل چکی تھی، اور مسلم لیگ اور پھر مسلم لیگ نون ٹو بی اسپیسیفک، انہوں نے پنجاب میں اپنے روٹس ڈیولپ کر لیں، اور ڈیولپ کرنے کے ان کے کئی یعنی معاملات تھے، کئی اسٹریٹجیز تھیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ایک تو نیچرل ایڈوانٹیج ہے نواز شریف کو کہ وہ پاکستان کے دل لاہور میں، اور پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے دل لاہور میں نیچرلی روٹڈ ہے، کہ وہ وہیں پیدا ہوا، وہیں اس کی برادری خاندان یہ وہ وہیں کاروبار سارا سلسلہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر کیونکہ وہ ایک فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں، ان کی بڑی رشتہ داریاں ہیں، بڑی یعنی پرسنل ریلیشن شپ ہے لوگوں سے، اور یہ ایج اولڈ ہے، ان کے والد کے دور سے ہے، ان کی اپنی ہے، ظاہر ایک بڑی فیملی تھی، تو ان کا جو نیٹ ورک ہے ود ان لاہور تو بڑا پرسنل ٹائپ کا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے اس کو بڑا زبردست انداز میں یوٹیلائز کیا، ڈیولپمنٹ کے کام کرائے، لوگوں کے ساتھ پرسنل ایکویشن ڈیولپ کی، اور پنجاب میں بلا شبہ وہ بہت مقبول ہیں، اربن ایریا میں بہت مقبول ہیں، اور ایکولی وہ دیہاتی علاقے میں بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ شاید وہ ساؤتھ پنجاب میں اتنے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ادھر بھی ہیں۔ فرق یہی ہے کہ اگر بالفرض جس کو ہم سینٹرل پنجاب آربیٹریلی کہتے ہیں وہاں پر اگر وہ پاپولر ہیں سپوز 80%، تو ساؤتھ پنجاب میں آپ کہہ لیں کہ وہ
55%, 50% یا 60% تک ہیں، یعنی پاپولیرٹی کے سینس میں ایک ایوریج ایسٹیمیشن کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب بھی جو سومناتھ والے ہیں ان کی ڈائریکٹ اور کھلی مداخلت کے علاوہ الیکشن ہوں یا ہوئے ہیں پنجاب میں تو بہرحال نون لیگ ہی جیتی ہے. اس کے علاوہ بعض کا آرٹیفیشلی مینوفیکچرنگ کی گئی اور یہاں پر سیمی پیپلز پارٹی یا کولیشن گورنمنٹ جس میں پیپلز پارٹی شامل ہو وہ بھی پیدا کی گئی، جیسے اپنا منظور وٹو اور پھر عارف نقی وغیرہ، یعنی وہ حکومتیں تھیں. لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی کو پرماننٹ فوٹنگ یا ایک قابل اعتبار فوٹنگ پنجاب میں اس لیول کی نہیں ملی جس لیول کی وہ چاہتے ہیں یا بھٹو صاحب کے دور میں تھی. دیکھ لیں کہ ایون بے نظیر صاحبہ حالانکہ بڑی کرزمیٹک لیڈرشپ تھی ان کی، آج کی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تو کوئی وہ کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی اسپیس نہیں پیدا کر سکیں پنجاب میں. یعنی ان کے مقابلے پر جو کاؤنٹر ویٹ ہے وہ بڑا ویل روٹڈ ہے، اور پھر ان کا لک یونیفارم نہیں رہتا. جب اندرون سندھ جاتے ہیں تو ان کی اسٹائل لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہاں سندھی نیشنلزم ہوتا ہے اور پنجاب میں آ کر کچھ اور بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی کوئی چانس ملا ہے تو پرسنل ایکویشن نہیں ڈیولپ ہوئی. یعنی یہاں پر دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے سارے ہی جو بڑے پرماننٹ ان کے اسٹالورٹ سمجھے جاتے وہ چھوڑ گئے. گراس روٹ لیول پر وہ ان کی ازمپشن تھی کہ ہمارے جالے نہیں چھوڑتے اور جالے بھی چھوڑ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محض اس طرح کی آرٹیفیشل ایک کنفلکٹ پیدا کر کے پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ گین نہیں کر سکتی. انہیں اس کے لیے بڑی جامع قسم کی اسٹریٹجی اور بڑی لانگ ٹرم اور صبر آزما جدوجہد کرنی پڑے گی، اور محض بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر بیان دینے سے کام نہیں چلے گا. تو یہی دیکھ لیں کہ شریف برادران نے آگے سے آگ کا جواب آگ سے نہیں دیا، اس میں ہی اہل نظر کے لیے نکتہ ہے. تو اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ.